السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ شہر بنگلور کی مشہور اہل حدیث مسجد نیل سندر اپنے علمی پروگراموں کی وجہ سے پورے شہر میں مشہور ہے الحمدللہ۔ تو آج اسی علمی حلقات کو آگے بڑھاتے ہوئے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم اور شہرہ آفاق کتاب زاد المعاد کا درس الحمدللہ اس مسجد سے شروع ہو رہا ہے۔ آج اس کی یہ آخری کڑی ہے۔ انشاءاللہ ہم جو ہے قسط وار اس کتاب کو پڑھیں گے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ زاد المعاد کا جو درس اس مسجد سے شروع ہوا ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ ہم زاد المعاد کو پڑھنے سے پہلے سیرت کی تعریف جانیں۔ سیرت کی کیا تعریف ہے، لغت میں اس کی کیا تعریف آتی ہے، اصطلاحی کیا تعریف ہے، اور اسی طریقے سے سیرت کا موضوع کیا ہے، ٹاپک سیرت کا کیا ہے، اور اسی طریقے سے ہم جو ہے سیرت کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، انسانی معاشرے کو سیرت کی ضرورت کیوں ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اسی طریقے سے ہم جو ہے اپنے درس کی آخری میں یہ بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، اس سیرت کو پڑھنے سے ایک بندے مومن کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ان تمام عناصر پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ معزز حاضرین اور خواتین اسلام، یہ میری اور آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو ہدایت دی، ہم اس کی ذات سے تعلق رکھنے والے سیرت کو پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت کو پڑھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ کی رفاقت ہم سب کو نصیب کریں۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے ہم آتے ہیں سیرت کے تعریف کے پاس کہ سیرت کا معنی کیا ہے لغت میں۔ چونکہ علمی بحث ہے، اسی لیے میں نے سب سے پہلے مناسب سمجھا کہ سیرت کی لغوی تعریف آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ اہل علم نے لکھا ہے سیرت کا جو لفظ ہے یہ سارا یسیر سے نکلا ہے، جس کے معنی عربی زبان میں چلنے کے آتے ہیں۔ سارا یسیر سیرن کے معنی چلنے کے آتے ہیں۔ چنانچہ اہل لغت نے کہا سارا یسیر سیرن الذہاب فی الارض، یعنی مطلب زمین میں چلنا۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ کہا قل سیروا فی الارض، تم زمین میں چلو پھرو۔ اللہ نے کبھی کہا افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں۔ تو سارا یسیر کا معنی چلنے کا آتا ہے عربی زبان میں، ایک معنی تو یہ۔ بعض لوگوں نے اس کا معنی بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ سیرت کا معنی حالت کا آتا ہے، حالت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر موت تک کیا حالت تھی، اس حالت سے تعلق رکھنے والے علم کو سیرت کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سیرت کا ایک معنی طریقے کا بھی آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کر وفات تک کیسے رہے، آپ نے اپنی امت کو اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے جو تعلیم دی، اس طریقے کو ہم جو ہے سیرت کہتے ہیں۔ لہٰذا اسی لیے سیرت کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے تتبع احوال شخص ما او جماعت ما ومعرفت طریقه ورسم صورت واضحة تفصیلیة لجمیع شؤون حیاته،
اب مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطلب یہ ہے، سیرت کو لغت میں مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی شخص کے بارے میں، اس کے ذات کے بارے میں جانیں، یہ ہوتی ہے سیرت۔ اور اسی طریقے سے کسی جماعت کے بارے میں جانیں، انگریزی زبان میں سیرت کو بایو ڈاٹا کہتے ہیں، یہی ہوتی ہے سیرت۔ تو سیرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی شخص کے بارے میں جانیں تفصیلاً، کہ پیدائش سے لے کر موت تک وہ کیسے تھا، یا آپ اس کی ایک شخص سے تعلق رکھنے والے زندگی کے تفصیل کے بارے میں جانیں، اس کو بھی کہتے ہیں سیرت۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی پیدائش سے لے کر وفات تک دنیا میں کیسے رہا، اگر آپ اس کے بارے میں جانیں گے تو اس کو بھی کہیں گے سیرت۔ یہ سیرت کے لغوی اور معنی ہیں۔ اصطلاح میں اس کا کیا مطلب ہے؟ چنانچہ اہل علم نے لکھا، سیرت کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا، کب سے؟ آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک، یعنی آپ جب پیدا ہوئے اس وقت کے مرحلے سے لے کر وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا، یہی جو ہے سیرت ہے۔ اور اسی طریقے سے کہا سیرت میں یہ بھی داخل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے نبی بننے سے پہلے 40 سال تک، اس مرحلے میں جو بھی چیزیں پیدا ہوئی وہ بھی سیرت میں داخل ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں پتھر سلام کرتے تھے اس سے پہلے، نبوت سے پہلے، تو نبوت سے پہلے جتنی چیزیں آئیں وہ بھی جو ہے سیرت میں داخل ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بھی داخل ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو جتنے معجزات دیے وہ بھی سیرت میں داخل ہیں۔ تو چنانچہ آپ کی پیدائش، مکے میں آپ کی 40 سالہ زندگی، مکی میں آپ کی 13 سالہ زندگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے جو معجزات، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جتنی جنگیں لڑیں جن کو غزوات کہا جاتا ہے، ان تمام غزوات سے جو چیز بحث کرتی ہے اسی کو کہتے ہیں سیرت۔ بہرحال یہ ایک بحر زخار ہے، بہنے والا سمندر کی طرح ہے سیرت۔ بس ہم اس کی تعریف ایسی کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق رکھنے والی وہ چیز جو آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک رہی، اس مرحلے میں جتنی چیزیں پیش آئیں تمام سیرت کے جو ہے موضوع میں داخل ہو جاتی ہیں۔ معزز حاضرین، آپ دیکھیں گے احادیث کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو ایک نقطہ سمجھ میں آئے گا کہ عموماً دیکھا جاتا ہے، امام بخاری کی صحیح کو لیجئے، اس میں لکھا ہے کتاب السیر والمغازی، کیا کیا ہے؟ سیرت کو غزوات سے جوڑ کر بتایا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم پہلو غزوات بھی ہیں۔ چنانچہ محدثین کیا کرتے تھے؟ سیرت کو غزوات سے جوڑ کر بتاتے تھے، لہٰذا امام بخاری نے یہی کیا، سیرت کو مغازی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات سے جوڑ کر بتایا۔ اور اسی طریقے سے سیرت کا تعلق تاریخ سے بہت ہے، یعنی آپ تاریخ پڑھیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ تو تاریخ کا ایک باب ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ تو تاریخ کا ذرّی باب ہے۔ اسی بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر الناس قرنی، کہا تاریخ میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے وہ تاریخ کا سب سے بہترین زمانہ ہے، اور صحابہ کا زمانہ اور پھر تابعین کا زمانہ، جیسا کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی بخاری میں روایت ہے۔ تو سیرت کا تعلق تاریخ سے بھی ہے۔ بعض مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ سیرت کے لیے سنت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، سیرت اور سنت، جیسا کہ اس مسجد سے اس پروگرام کے اشتہار کے لیے جو بینر لایا گیا تو اس میں بھی یہ بیان کیا گیا کہ سنت کو آپ سیرت سے سیکھیے اور سیرت کو سنت سے سیکھیے۔ تو معلوم ہوا کہ کبھی سیرت کا لفظ سنت کے لیے بولا جاتا ہے تو کبھی سنت کا لفظ سیرت کے لیے بولا جاتا ہے، یہ دونوں آپس میں ملتے جلتے لفظ ہیں۔ لہٰذا سیرت کی تعریف کرتے ہوئے علماء سلف نے یہ بھی لکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی قول، آپ کا جو بھی فعل، آپ کی جو بھی تقریر ہے وہ بھی جو ہے مکمل طور پر جو ہے سیرت میں داخل ہے۔ تو حدیث کی جو تعریف ہے وہی تعریف سیرت پر مکمل طور پر منطبق ہوتی ہے، لہٰذا سیرت اور سنت آپس میں ملتے جلتے لفظ ہیں۔ معزز حاضرین، یہ تو ہوئی سیرت کی لغوی اصطلاحی تعریف۔ اب آتے ہیں سیرت کا موضوع کیا ہے۔ عموماً کسی بھی علم کے بارے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم کو سب سے پہلے اس علم کا موضوع تعین کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا سیرت کا موضوع کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس سیرت سے بحث کرنا، یہی اصل میں سیرت کا موضوع ہے۔ اب آئیے سیرت کی اہمیت کیا ہے،
اور خصوصاً آج کے اس گئے گزرے دور میں ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ کو کہ امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبیوں کو، رسولوں کو، صحابہ، تابعین، سلف صالحین کو چھوڑ کر خصوصاً امت کا نوجوان طبقہ کھلاڑیوں کو اور فلمی اداکاروں کو اپنا نمونہ بنائے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں ان جیسے کلاسز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ آج کے نئی نسل کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آج کی نئی نسل نبیوں کو، خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ کو نمونہ بنانے کے لیے ذہنی طور پر تیاری نہیں ہے۔ تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام نہیں مانیں گے اور صحابہ کے منہج پر نہیں چلیں گے تو بھلا بتائیے کہ نئی نسل کی تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان صحابہ کو دنیا میں چھوڑا، صحابہ کی شکل میں مردوں کے لیے، صحابیات کی شکل میں عورتوں کے لیے، تاکہ امت قیامت تک جو ہے ان کو نمونہ بناتے ہوئے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ تو یہ سیرت کا اہمیت آج کے دور میں بہت بڑھ جاتی ہے۔ میں نقط کی شکل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ سیرت کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتارا، اس قرآن میں سیرت کے تعلق سے بے شمار آیتوں کو اتارا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے سورۃ القلم جو 29ویں پارے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اونچے درجے پر فائز ہیں۔ یہ کوئی معمولی گواہی نہیں۔ آپ قرآن میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبیوں کے اخلاق کا تذکرہ فرمایا، ابراہیم کے بارے میں کہا ایسے تھے ایسے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دینے کا جب معاملہ آیا، اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے کہا، آپ کے اخلاق کو نہیں گنوایا، بلکہ کہا کہ آپ اخلاق کے اونچے درجے پر فائز ہیں۔ تو یہ سیرت کی اہمیت کو بتانے کے لیے سب سے بڑی آیت ہے۔ سلف میں سے کسی نے کہا سیرت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے، كنا نعلم مغازی النبی صلی اللہ علیہ وسلم كما نعلم السورة من القرآن۔ کیا معلوم ہوا؟ سلف میں سے کسی نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایسے سیکھتے تھے جیسے قرآن سیکھتے تھے۔ اتنی اہمیت تھی سلف کے پاس کہ وہ قرآن کو جس طرح پڑھتے تھے، قرآنی صورتوں کو جس طرح پڑھتے تھے ہدایت پانے کے لیے، ایسے ہی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہدایت پانے کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے سیرت کی اہمیت کو بتانے کے لیے سب سے پہلی بات ہے۔ سیرت کی اہمیت کو بتانے کے لیے دوسری بات ہمارے سامنے یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی قسم کھائی۔ یہ تو سب سے بڑا نقطہ ہے جو اللہ نے سورہ ہجر کی آیت نمبر 72 میں بیان کیا۔ چنانچہ اللہ نے کہا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی، آپ کی عمر کی قسم کھائی۔ اور معلوم ہے اللہ تبارک و تعالی جب قرآن میں کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کو بتانا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کا تذکرہ قرآن میں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب میں لکھا، اس آیت کی شرح میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی قسم کھائی، یہ وہ خصوصیت ہے جو دوسرے نبیوں کو حاصل نہیں ہو سکی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو قسم کھائی، یہ وہ خصوصیت ہے جو دوسروں کو مل نہیں سکی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھا کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایسی پاکیزہ زندگی دنیا میں کسی نے نہیں گزاری۔ آپ کی بے داغ سیرت اور مثالی زندگی ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی، تو اس سے بہتر دنیا میں اور چیز کیا ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے سیرت کی اہمیت کو بتانے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ بھی کہوں گا، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں صرف 2 نبیوں کے لیے اسوے کا لفظ استعمال فرمایا۔ آپ دیکھیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ احزاب کی، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے مومنوں کی جماعت، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اسوے کا جو لفظ آیا، ایک تو اللہ کے نبی کے ساتھ آیا، اور دوسرا لفظ اللہ تعالیٰ نے دوسرے تمام نبیوں کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے استعمال فرمایا۔ چنانچہ سورہ ممتحنہ میں کہا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، کہا ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے۔
اور آپ قرآن کریم کا مطالعہ کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ تذکرہ قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمایا، اور تیسرے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام کا فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ابراہیم کی زندگی کے لیے حیات کا لفظ، اسوہ کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ابراہیم کی بے داغ زندگی بھی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ تو اس سے معلوم ہوا ابراہیم کی زندگی کے لیے اللہ نے اسوے کا لفظ استعمال فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے لیے بھی اسوہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ معزز حاضرین اور خواتین اسلام، یہ آیت آپ نے بارہا سنی ہوگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ایک بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہے۔ یہ آیت کہاں ہے، یہ آیت قرآن کے کس مقام میں ہے، اس مقام کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کر جو ہے سوچیں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عین موقع پر ساتھ دیا۔ علامہ ابن کثیر اس آیت کی شرح میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مومنوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اقوال کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائیں، اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں۔ چنانچہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق کے سیاق میں یہ بات کہی، غزوہ خندق کا ذکر آیا تو وہاں اس کا تذکرہ فرمایا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، خندق کے عین موقع پر جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایک اپنے پتھر باندھے ہوئے تھے۔ ٹھنڈ کے وقت میں بھوک برداشت کرتے ہوئے انہوں نے خندق کھودی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کی جماعت سے کہنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی کو دیکھو، صحابہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے تھے۔ جب وہ 2 پتھر باندھے تو انہوں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عین موقع پر صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جم کر رہے، لڑے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بیان کر کے مومنوں سے کہنا چاہتا ہے، اے مومنوں کی جماعت، جیسے صحابہ اکرام نے عین خندق کے موقع پر اللہ کے نبی کا ساتھ دیا اور آپ کو نمونہ بنایا، دکھ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے مکمل طور پر ساتھ دیا، ایسے میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائیں۔ اور معزز حاضرین، جہاں تک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانے کی ہے تو بہت باریک ہے۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں کیڑے نکالنا شروع کرتے ہیں۔ آج کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ زمان و مکان کے لحاظ سے قابل عمل نہیں ہے۔ انسانوں کا بنایا ہوا قانون شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل میں بہت اچھا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نمونہ نہیں بناتے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے کہ انسانوں کا بنا ہوا قانون اس سے بہتر ہے، نعوذ باللہ، یہ ایسا خطرہ ہے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 10 چیزیں انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہیں، انہی چیزوں میں یہ ہے کہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے دشمنی رکھے اور یہ کہے کہ دنیا کا قانون شریعت محمدی کے مد مقابل میں بہت بہتر ہے۔ تو جو لوگ ایسا دعویٰ کرتے ہیں کہ شریعت ٹھیک نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ویسی نہیں ہے، تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، ان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسوے کا لفظ بیان کر کے اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر موڑ پر اپنا نمونہ مانو، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے ہماری انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، کوئی بھی ہو، زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہمارے سامنے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو ہے ہم مد نظر رکھیں۔ اس کے علاوہ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے آئینے کی طرح ہے، جیسے آئینے میں کھڑے ہو کر ہم اپنے خد و خال درست کرتے ہیں اور خوبصورت بننے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے ایک آئینہ ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اہمیت اس نقطے سے بھی واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں فرمایا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بناتے ہوئے لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، آیت کا ٹکڑے کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں نبی بنے، لیکن 40 سال سے پہلے کی جو بے داغ زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی کو ایک دلیل کے طور پر بتاتے ہوئے کہا، یعنی جب کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرانے لگے، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیتیں اتاری، فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عبداللہ اور آمنہ کے بطن سے پیدا ہوا، تم نے اس کا بچپن دیکھا، تم نے اس کی ساری چیزیں دیکھی، تم نے اس کی بے داغ سیرت دیکھی، لیکن اس کے باوجود بڑی عجیب بات ہے کہ تم نے جس شخص کی 40 سال کی پوری بہاریں اپنے آنکھوں سے دیکھی، اس کی لائی ہوئی اس پر ایمان لائے تم ٹکراتے ہو، کبھی اس کے قتل کرنے پر تم کوشش کر رہے ہو، اور اس کو جو ہے اس کی دعوت کے نام و نشان کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے نبوت سے پہلے کی زندگی بھی آپ کی بے داغ سیرت۔ آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے، کیا آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو خلاف شرع ہو؟ ایک مثال بھی نہیں بتا سکتے آپ۔ کیا آپ نے اس مرحلے میں کوئی ایسا کام کیا جو خلاف فطرت ہو؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حفاظت فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حرام کا لقمہ نہیں کھایا اور کسی بت کے سامنے سجدہ بھی نہیں کیا۔ جب گانے کی محفل میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونگ اتار دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اونگ دے بیٹھ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال تک مکمل طور پر حفاظت کی۔ دیکھیے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا چاہتے تھے، کبھی ابو جہل نے پتھر لے کر آپ کے مبارک سر کو کچلنے کی کوشش کی، کبھی عقبہ بن محیط آتا تو کیا کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دیتا، تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر نکال کر لپیٹ کر مارا جا رہا ہے، لیکن آپ اس مرحلے میں دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار نہیں سکے۔ ابو جہل تو اس واقعے میں کہتا ہے کہ جیسے ہی میں پتھر لے کر قریب پہنچا تو میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابو جہل میرے پاس آتا تو جبرائیل علیہ السلام اس کا تکہ بوٹی کر دیتے اور وہ پتھر ڈل کے بھاگ گیا۔ تو بہرحال یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی وہ بھی بے داغ سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں مکمل طور پر پاک تھے۔ معزز حاضرین، آپ دیکھیے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی میں جو اوصاف تھے وہ پورے اچھے خوبیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دی گئی۔ یہ سیرت کا سب سے اہم پہلو ہے جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، یعنی آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی میں جو چیزیں تھیں پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دی گئیں۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کا ولولہ دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیسے تھا، کبھی طائف کا سفر کر رہے ہیں، کبھی بادشاہ خطوط لکھ رہے ہیں، بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تو اس وقت بھی کہتے ہیں دعوت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ تو نوح کی جو دعوت کی تڑپ تھی وہ آپ میں مکمل طور پر تھی۔ حضرت موسیٰ کا صبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے تھا، مکی دور میں آپ نے صبر کیا، آپ کی بیویاں پورے مرد بچے پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صبر کیا۔ ترمذی کی حدیث میں کہا اللہ تعالیٰ رحم کرے موسیٰ پر، بہت ستائے گئے اللہ کے راستے میں، لیکن اللہ کے راستے میں جتنا مجھے ستایا گیا کسی اور کو ستایا نہیں گیا۔ اور آپ نے یہ بھی کہا اللہ کے راستے میں جتنا مجھے ڈرایا گیا دنیا میں کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا۔ بہرحال حضرت نوح کا جذبہ دعوت آپ میں موجود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صبر آپ میں موجود، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبیاں، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی آپ میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہترین تھے، اخلاق کے اعتبار سے بھی اور چہرے کے اعتبار سے بھی۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسے چمکتا تھا، تلوار کی طرح یا تو چاند کی طرح؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا۔ اور جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چاندنی رات میں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتا تو کبھی 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھتا، میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ دونوں میں کون خوبصورت ہیں، بہرحال مجھے یقین کرنا پڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی بھی آپ کے اندر جمع فرمائی۔ یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سردار قریش کو معاف کر دیا اور کہا
اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم. بہرحال آپ کسی بھی نبی کی کوئی بھی خوبی دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیجئے. میں تمام پہلو کو آپ کے سامنے بتا نہیں سکتا. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اہمیت کو بتانے کے لیے اور ایک بات یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ احزاب میں کچھ القاب سے نوازا. کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ نے جو لفظ استعمال کیا کہ آپ روشن چراغ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چراغ سے تشبیہ دی گئی کہ ایک روشن چراغ کو دیکھ کر جس طرح بھٹکے ہوئے لوگوں کو منزل مل جاتی ہے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت نے دنیا میں کیا انقلاب برپا کیا. چنانچہ آپ آئے تو کیا ہوا؟ کفر کی تاریکیاں چھڑ گئیں، توحید کا نور اور اطاعت کا نور پیدا ہوا. اسی لیے بعض صحیح حدیث میں اس بات کا ذکر ہے، حضرت آمینہ جو تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترمہ، وہ کہتی ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھے تو میں نے ایک نور دیکھا. روایت صحیح، علامہ البانی نے حدیث کو صحیح کہا. ایک نور نظر آیا، ایسا نور جو شام کے علاقوں کو روشن کر رہا تھا. اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا، دراصل حضرت آمینہ نے جو نور دیکھا، اصل وہ نور کا مطلب یہ تھا کہ اس شخصیت کی وجہ سے دنیا کو توحید کا نور ملے گا، بھٹکے لوگوں کو راہ ملے گی، اصل میں وہ مطلب ہے. لیکن بدعتی لوگ اس حدیث کا غلط مطلب لیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے تھے، نعوذ باللہ. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا کتنے مرتبہ تذکرہ کیا گیا. کہا قل انما انا بشر مثلکم، اور آپ نے خود فرمایا انی بشر انسا کما تنسون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے انسان تھے. فرق اتنا تھا کہ اللہ نے آپ کو معجزات دیے، آپ کی حفاظت فرمائی، اور اللہ نے آپ پر وحی اتاری. یہی چیز جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انسانوں سے ممتاز کرتی ہے. معزز حاضرین، آخری میں آپ کے سامنے یہ بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. وہ فائدے ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ناول سمجھ کے مت پڑھیے. جیسے لوگ ناول کو ٹائم پاس کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، بیکار وقت میں پڑھتے ہیں، ایسے وقت میں پڑھنے کی کوئی یہ سیرت نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے، جانتے بھی ہوں گے انگریزی زبان جاننے والے سب، جب دنیا کے 100 اشخاص کی کتاب ترتیب دی گئی تو اس نے یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ سب سے پہلے میں اس کتاب میں کس کو رکھوں. چنانچہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 بڑے آدمیوں میں سب سے پہلے تذکرہ فرمایا. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے بارے میں گواہی دینے والے غیر مسلم. تو سمجھ میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی ہے جس کے بارے میں غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا شخص دنیا میں کبھی نہیں دیکھا. اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے والفضل ما شہدت به الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا اعتراف دشمنوں کو ہوتا ہے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی فضیلت کا اعتراف کیا کنہوں نے؟ غیر مسلموں. اور ہندوستان کے کئی ہندو جو سیاسی رہنماؤں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے. بہرحال مستشرقین سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی ہے، دنیا کا غیر مسلم بادشاہ بھی یا کوئی غیر مسلم دانشور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی فضیلت کا اعتراف کرنے کے لیے وہ بے بس ہو جاتا ہے. تو لہٰذا سیرت کو پڑھنے کا سب سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کیسے پہچانیں گے. آپ کی شخصیت کو پہچاننے کا سب سے بہترین ذریعہ یہی سیرت ہے. اگر آپ سیرت نہیں جانیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ کیسے پہچان نہیں پائیں گے. تو اللہ کے رسول کی شخصیت کو پہچاننے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی سیرت ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے، یہ بھی آپ جاننا چاہیں گے سیرت کے ذریعے جان سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا درجہ بلند کر دیا ہے. آج کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایک ہی درجے میں رکھ دیتے ہیں.
اللہ کے رسول کا درجہ کیا، اللہ کا درجہ کیا، اگر ان دونوں میں ہم فرق کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح شخصیت کو ہم پہچان سکتے ہیں، آپ کے مرتبے کو جان سکتے ہیں، آپ کے حقوق کو مکمل طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں۔ سیرت کو پڑھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سیرت کو پڑھنے سے ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن میں 2 صورتیں ہیں، مکی اور مدنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت کے بعد کی 13 سالہ مکی زندگی، 10 سالہ مدنی زندگی۔ جب تک آپ سیرت نہیں پڑھیں گے قرآن کی آیتوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن یہ آیت کب اتری، یہ آیت ابو جہل کے بارے میں کب اتری، فلاں کب اتری، ایسی پوری تفصیل میں مثالیں آپ کے سامنے نہیں دوں گا، بس اتنا یہ کہوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب تک آپ نہیں پڑھتے آپ قرآن کریم کو سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن کو اگر سمجھنا ہے سیرت کو مضبوطی سے پکڑیے، اچھی طرح آپ کو جو ہے قرآن مکمل طور پر سمجھ میں آئے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ایک عبادت ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ آپ سیرت کو ایک ناول میں سمجھ کے مت پڑھیے، بلکہ یہ سیرت اس شخص کی ہے جو دنیا میں سب سے آگے تھا، جو تمام بنی نوع انسانی کا سردار ہے۔ ایسے شخص سیرت اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو وہ تو ناول نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے داغ سیرت پڑھنا عبادت ہے۔ جیسے اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے ہونی چاہیے، صحابہ کرام نے آپ کی اتباع کیسے کی۔ اگر آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو بھی اتباع کا طریقہ سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ کی اتباع کے 3 مراحل ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ تصدیقہ فیما اخبر، اللہ کے رسول نے جو کچھ باتیں بتائیں اس کی تصدیق کرنا۔ آپ نے جو بتایا، قیامت کی علامتیں ہوں کچھ بھی ہوں، آپ نے جو بتایا اس کی تصدیق کرنا۔ اور اس کے بعد کہا طاعتہ فیما امر، اللہ کے رسول نے جو بھی بتایا اس میں اطاعت کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے روکا ان کاموں سے رک جانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مختصر مفہوم علماء سلف نے بیان کیا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اتباع کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں سیرت کے ذریعے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت معجزہ ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ نے فرمایا فَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ مُعْجِزَةً غَيْرَ سِيرَتِهِ لَكَفَى، یعنی اللہ تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ نہیں دیتا، نہ چاند کا دیتا، نہ قرآن کا دیتا، کچھ بھی نہیں دیتا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے داغ سیرت ہوتی تو یہ سیرت آپ کے لیے سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ ابن حزم رحمہ اللہ کا قول ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معجزہ ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا نمونہ بنائے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے، رسول اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول سے محبت کا صحیح تصور جو اسلام دیتا ہے، اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کیسے محبت کی، وہ محبت ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کا صحیح مقام و مرتبہ سیرت سے آپ معلوم کر سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی محبت بھی آپ سیرت سے معلوم کر سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت کا ایک طبقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شان میں غلو کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا بدعتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سے ویسے محبت کیجیے جیسے صحابہ نے محبت کی۔ اگر ہم نے محبت نبی میں صحابہ کے منہج کو ٹھکرایا تو یقیناً امت کو ٹھوکر لگے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اسی سیرت کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ والناس اجمعین، بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیوی بچوں سے سارے لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کر لے۔ تو سمجھ میں آیا ایک مومن کا ایمان کامل درجے کا اس وقت پہنچتا ہے جب کہ وہ اللہ کے نبی سے محبت کرے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے مال سے، اپنے تجارت سے، سب چیزیں چھوڑ کر۔ لیکن جو لوگ اپنے بیوی بچوں سے
اور دوسری چیزوں میں محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی راہ میں ان چیزوں کو رکاوٹ بناتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایمان ناقص ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل طور پر محبت کرنا اور آپ کے حقوق کی ادائیگی یہ بھی سیرت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے سیرت کے پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی عزت کیسے کرنا، وہ بھی آپ سیرت سے سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے تعظیم کرتے تھے صحابہ کرام۔ روایتوں میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر لوگ ناخن سے مارتے تھے۔ ان ابواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت تقرع بالاظافر، ناخن سے مارتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے پوری سیرت پڑھ کے بتائیے آپ مجھے کسی صحابی نے کبھی یا محمد کہا ہو؟ نہیں، ایک مثال بھی نہیں۔ اگر کہے ہوں گے یا تو وہ کافر ہے تو بدو ہوں گے۔ کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں ایمان لانے کے بعد یا محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ اور پورے قرآن کا مطالعہ یہ بھی سمجھ میں آئے گا، اللہ نے یا آدم کہا، یا موسیٰ کہا، یا عیسیٰ کہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کا جب موقع آیا تو اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اپنے حبیب کا نام نہیں لیا بلکہ کہا یا ایھا الرسول۔ ادب دیکھیے کیسا ہے، یا ایھا النبی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر پورے قرآن میں نہیں پکارا، تو چنانچہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم یا محمد نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیسے کرنا، صحابہ نے جیسے کہ ہم بس تعظیم کر سکتے ہیں، لیکن تعظیم میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا تم مجھے ویسے نہ چڑھاؤ جیسے یہ نصارہ نے عیسیٰ کو چڑھا دیا تھا، وہ ہلاک ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو کرنے سے ہمیشہ منع فرمایا۔ مدینے کی وہ لڑکیاں عید کے موقع پر نظمیں پڑھ رہی تھیں، اس کا ایک شعر تھا، ہم میں ایک ایسا نبی ہے جو غیب جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شعر سنا تو کہا تم پہلے جو شعر پڑھ رہے تھے وہی پڑھو۔ چنانچہ غیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، عقیدے سے ٹکرانے والا شعر آیا تو آپ نے کہا کہ اس کو بند کرو۔ لہٰذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ نعت نبی کے نام پر لوگوں نے کیسے کیسے شرکیہ اشعار لکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعظیم کیا۔ حقیقت میں یہ آپ کے متبع بھی نہیں اور آپ کی تعظیم کرنے والے بھی نہیں، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، آپ حق میں باطل میں فرق کر سکتے ہیں۔ حق کیا ہوتا ہے، باطل کیا ہوتا ہے، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو سیرت آپ کو پڑھنا ہوگا۔ جب تک آپ اللہ کے نبی کی سیرت نہیں پڑھتے حق کو حق، باطل کو باطل نہیں کہہ سکتے آپ۔ تو یہ میزان حق کیا ہے باطل کیا ہے، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں سیرت کو پڑھنا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے سیرت کو پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، چنانچہ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ ایک بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے سے دنیا اور آخرت انسان کی بن جاتی ہے۔ آج امت کو دیکھیے، فلمی اداکاروں کو، کرکٹ کے کھلاڑیوں کو نمونہ بنا کر یہ لوگ آگے چل رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بناتے، دنیا میں ہدایت پا لیتے، تو آج کی نئی نسل کی گمراہی کا بنیادی سبب اگر آپ سوچیں گے تو یہی آپ کو ملے گا کہ دنیا سیرت رسول سے دور ہو گئی ہے۔ ہم سیرت کو ناول سمجھ کے پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے سیرت سے ہمیں روشنی نہیں مل رہی اور سیرت سے ہدایت نہیں مل رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے فوائد بیان کرتے ہوئے عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کے فرزند فضیلت الشیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ نے کہا، سیرت یہ روحانی غذا ہے۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں اپنے جسم کے لیے کھاتے ہیں، لیکن یہ سیرت کا مطالعہ انسانی روح کو سکون بخشتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پورے جذبہ عمل سے پڑھ کے دیکھیے، یقیناً آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اتنی جاذبیت اور ایسی روحانی غذا ہے۔ اور آگے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دلوں کے لیے دوا ہے۔ جب دل بیمار ہو جاتا ہے تو اگر ہم اس دل کو صحیح کرنا چاہتے ہیں سیرت پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مصائب کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، آپ پر نعمتیں آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس میں کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پڑھنے والے کے لیے ایک لذت ہے۔ آپ نے ایک صحیح حدیث میں کہا، میری امت میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ مجھے دیکھنے کی تمنا اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو جو مجھ کو دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ تو بھلا بتائیے ہمارے گھروں میں کتنی مجلسیں ہوتی ہیں، ان مجلسوں میں ہم پتہ نہیں کن کن موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اپنے بیوی بچوں کے درمیان میں بیٹھ کر کہا کہ یقیناً انشاءاللہ کل ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا؟ صحابہ کے اندر کیا جذبہ ایمان تھا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے صحابہ میں سے ایک تھے۔ انہوں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ سے کہا اے ربیعہ تم میری خدمت کر رہے ہو، اب صلے کے بدلے میں تم جو کچھ پوچھنا چاہے تو پوچھو۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا اس میں ان کی اطاعت، اس میں ان کی محبت، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان کا تڑپنا سمجھ میں آتا ہے۔ ربیعہ نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ نے دنیا میں مجھے اپنی مبارک صحبت سے فیض پہنچایا، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ بہت بڑی خواہش کی ربیعہ رضی اللہ عنہ نے۔ اور ربیعہ نے جب یہ کہا تو ربیعہ کے اندر حرص دیکھیے۔ ربیعہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یعنی دنیا میں جو خدمت کی اس سے تو دنیا کی مبارک صحبت مل گئی، لیکن رفاقت نبوی جو جنت میں ملے گی اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا فَاعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، آپ نے فرمایا تم نفل نمازوں کا زیادہ اہتمام کرو۔ تو صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے تڑپ جایا کرتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آیا کہ ایک دن پریشان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، اگرچہ حدیث میں کچھ ضعف ہے لیکن علامہ البانی نے حدیث کو حسن کہا ہے۔ ایک موقع پر ایک صحابی پریشان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو آپ مجھے یاد آتے ہیں، بے اختیار آپ کی محبت مجھے آپ کے پاس لیا، تڑپ جاتا ہوں، جب تک میں آپ کو نہیں دیکھ لاتا ہوں میرے دل کو چین نہیں آتا۔ اور انہوں نے اپنی محبت کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کیا تھا یا رسول اللہ دنیا میں تو آپ مل جاتے ہیں لیکن کل جب قیامت قائم ہوگی تو آپ مرنے کے بعد جو ہے جنت میں اونچے درجے پر چلے جائیں گے، ہماری آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی، کیا کروں؟ تو یہ صحابہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے اور آپ کی محبت کی تڑپ تھی، وہی تڑپ ہم کو بھی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے صحابہ کی شان میں آیتیں اتاری وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور دیکھیے ابو رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ جاتے تھے، غزوہ خیبر کے موقع پر ایمان لائے 7 ہجری میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 9 10 11 تقریباً 5 سال ہی رہے لیکن 5000 حدیثوں سے اپنے دامن کو بھر لیا۔ تو یہ ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنے کی تڑپ۔ ہر مومن کو یہ اپنے ذہن میں سوچنا چاہیے کہ میں کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے رہ سکتا ہوں میں، تو یہ ہم کو سوچنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں جو ہے مکمل طور پر تربیت کے سیرت کے پڑھنے کے بعد ہی پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے سیرت کے پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سیرت اسلام کا ایک جز ہے، جیسے قرآن ہے حدیث ہے ویسے سیرت ایک جز ہے۔ یعنی دنیا میں اگر آپ تربیت کرنا چاہیں گے، چاہے والدین اپنے بچوں کی تربیت کریں، چاہے اساتذہ اپنے شاگردوں کی تربیت کریں، جب بھی تربیت کا کوئی بھی مرحلہ آئے گا دنیا میں تو تربیت کے مرحلے میں آپ کو سب سے زیادہ ممد و معاون جو چیز ثابت ہوگی وہ سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیسے کی، اپنے بیوی کی، بچوں کی، یتیموں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس تربیت کی، تو تربیت کا ایک مستقل مصدر ہے یہ سیرت۔ یہ سب سے اہم نقطہ ہے جو ہم کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے سیرت کو پڑھنے کا اور ایک ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں، عقیدے میں، عبادت میں کیسے تھے ہم اس سیرت کو پڑھ کے ہی جان سکتے ہیں۔ آج لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاق میں، عبادت میں ہم نے رسول اللہ کو اپنا امام تو مانا لیکن عقیدے کے باب میں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام نہیں مانا۔ تو چنانچہ سیرت پڑھیے، اللہ کے رسول کا عقیدہ کیسے تھا وہ آپ کو سیرت کے ذریعے معلوم ہوگا۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں صحابہ کرام کی جو قربانیاں تھیں مکی دور میں، یقیناً ان کو پڑھ کے رونا تو آتا ہے لیکن اس سے پہلے کا مرحلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر مشقتوں کو اور مصیبتوں کو جھیلنے کی جو طاقت ان کے اندر پیدا ہوئی وہ راز آپ جانیے توحید کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے میں ہمارا امام، اخلاق میں ہمارا امام،
عبادت میں ہمارے امام اور معاملات میں بھی ہمارے امام ہیں، لہٰذا یہ ہم کو جو ہے یہ رکھنا چاہیے۔ اور ایک بڑی بات کہی بعض علماء نے، سیرت سارے اعمال کو تولنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ دنیا میں کسی کی بات لیں گے، اگر سیرت قرآن کے مطابق تب آپ اس کو قبول کریں گے، حدیث کے مطابق تب اس کو آپ قبول کریں گے۔ لہٰذا علماء سلف نے کہا کہ سارے اعمال کو وزن کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المیزان الاکبر، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی شخصیت ایک بڑا میزان ہے۔ فعلیہ تعرض الاشیاء علی خلقہ وصورتہ، دنیا کی ساری چیزیں آپ پر پیش کی جائیں گی۔ کہا فما وافقها فهو الحق، جو بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے موافق ہے تو اسے قبول کیا جائے گا، جو چیز ٹکرائے گی اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کی سیرت کو پڑھنے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ دنیا کی دوسری شخصیتوں کو پڑھ کر دیکھیے، آپ کے زندگی میں انقلاب نہیں آئے گا، لیکن جو لوگ سیرت کو ڈوب کر پڑھتے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی طرح دعوت کا کام کریں، صحابہ کے اندر جو عقیدہ توحید پختہ تھا ہم ویسے کام کریں۔ تو لہٰذا ہماری زندگیوں میں انقلاب لانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور یہی سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے۔ تو یہ سب سے اہم بات ہے جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے کہ سیرت انسان کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے دین کو کیسے سمجھا ہم ویسے ہی سمجھیں۔ آج گمراہ جماعتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے اپنے زاویے سے سیرت کو دیکھتے ہیں، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ویسے دیکھنا چاہیے جیسے صحابہ نے دیکھا، تابعین نے دیکھا، سلف نے دیکھا۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو گمراہی پر رہ کر سیرت کے واقعات سے غلط استدلال کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو سیرت کو ڈوب کر پڑھیے اور سیرت کے ذریعے آپ دین کو سمجھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو کیسے سمجھا، صحابہ نے دین کو کیسے سمجھا، یہی چیز جو ہے ہم کو سیرت کے ذریعے آ سکتی ہے۔ اور سیرت کو پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سیرت کو پڑھنے کے بعد ہم دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ آج کتنی مسلم تحریکیں اور تنظیمیں ہیں اپنے اپنے اصول و ضوابط کے لحاظ سے دین کا کام کر رہی ہیں، لیکن نتیجہ صفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تمام تحریکوں اور تنظیموں کے دعوت الی اللہ کا جو کام ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے۔ جیسے آپ کسی آدمی سے پوچھیں گے کہ ایک آدمی پر سب سے پہلے کیا چیز فرض ہے، ایک سادہ لو مسلمان جے گا کہ اس کے اوپر نماز فرض ہے، حالانکہ ایک مسلمان پر نماز فرض ہونے سے پہلے عقیدے کا جاننا ضروری ہے۔ عرب کے ایک عالم چند دنوں پہلے، ایک سال پہلے جامعہ محمدیہ میں آئے، انہوں نے اس میں ایک سوال کیا، الصف الاول 7th کلاس میں جا کر پوچھا ما ہوا اول واجب علی المکلف، کہا بندے پر سب سے پہلے کیا چیز فرض ہے؟ چھوٹے بچے نے جواب دیا توحید، خوش ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے پہلے بندے کو توحید کے بارے میں جاننا چاہیے۔ تو لہٰذا دعوت کا کام آپ کیسے کریں گے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے حاصل ہو سکتا ہے۔ کب نرمی اختیار کرنا، کب سختی اختیار کرنا، کب محبت سے پیش آنا، کب غصہ کرنا، یہ تمام چیزیں آپ کو سیرت سے ہی مل سکتی ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جس نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیشاب کر دیا تھا، اور اسی مسجد کی دیواروں پر آپ تھوک دیکھ رہے ہیں تو آپ کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو جا رہا ہے۔ ایک ہی مسجد کے دو واقعات دیکھیے، تو اس سے معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کیسے کرتے تھے، صبر کب کرنا چاہیے، کب جو ہے سامنے والے سے سختی سے پیش آنا چاہیے، یہ سب تمام چیزیں دعوت کے جو اصول ہیں وہ تمام آپ کو سیرت سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سیرت کو پڑھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ دنیا میں سعادت کو پا لیتا ہے، اس کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں زندگی اچھی ہو جائے تو ہمیں چاہیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر شعبے میں ہم اپنا نمونہ بنائیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، بعض علماء نے ذکر کیا، سیرت حدیث کے سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ کئی مرتبہ آپ دیکھیں گے حدیث کو سمجھنا ہے، سیرت کے واقعات کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا پڑتا ہے۔
اور اسی طریقے سے سیرت کا ایک واقعہ، سیرت کا ایک فائدہ بیان کرتے ہوئے بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ سیرت جب بندہ پڑھتا ہے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں اونچے درجات سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نمونہ بنایا، تب چل کر قیام جب بندے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں تو 3 سوال کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہے۔ تو جن لوگوں نے آپ کو دنیا میں نمونہ بنایا، جن لوگوں نے آپ کے بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری، ایسے لوگ ہی جو ہے قبر میں اللہ فرشتوں کا سوال کا جواب آسانی سے دے سکتے ہیں۔ جو لوگ رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کرتے ہیں، ایسے لوگ کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے کافر کیا کہے گا؟ ہاں لا ادری، میں تو نہیں جانتا ہوں۔ تو جو کافر اور منافق، یہودی، نصرانی رسول اللہ پر ایمان نہ لائے، وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا جواب نہیں دے سکتا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے سے محبت، صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اور صحابہ سے محبت کرنا ہمارے ایمان اور دین کا ایک جز ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا انصار سے محبت کرنا مومنین کی علامت ہے، ان سے بغض و عداوت رکھنا منافقین کی نشانی ہے۔ تو سیرت پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ تو جب محبت صحابہ کی پیدا ہو جائے گی، یقیناً ہم ان کی اتباع اور ان کے منہج پر چل کر انشاءاللہ جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آخری فائدہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک فائدہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ جیسے انسان کھاتا پیتا ہے تو اس کا جسم بنتا ہے، لیکن دنیا کو اور خصوصاً بگڑتے ہوئے ماحول کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے ضروری ہے۔ آپ کھائیں گے پئیں تو آپ کا جسم بنے گا، لیکن رشد و ہدایت آپ پانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ تمام لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو سیرت کے فوائد سے متعلق آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ آج کے بگڑتے ماحول میں دنیا کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ضرورت ہے۔ آج ہم نئی نسل میں یہ ذہن پیدا کریں کہ جب تک دنیا نوجوان نسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نمونہ نہیں بناتی وہ دنیا میں ہدایت نہیں پا سکتی۔ لہٰذا ان کی ذہنی تربیت کریں، ایسی تربیت کریں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانا تیار ہو جائیں۔ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سیرت کو اجاگر کرنے کے لیے کئی موقعوں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا استعمال فرمایا اور کہا کہ آپ کی زندگی کی قسم کھائی، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر، سراج منیر کہہ کر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانے پر ہم کو ابھارا۔ اور درس کے آخر میں نے آپ کے سامنے یہ بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ناول نہیں بلکہ یہ دنیا کی سب سے بہترین انسان کی سیرت ہے، اس کا مقابلہ کرنا کسی کی استطاعت میں نہیں ہے۔ لہٰذا ہم سیرت کو پڑھیں تو دل و جان سے پڑھیں، عمل کے جذبے سے پڑھیں، اپنے زندگیوں میں انقلاب لانے کی نیت سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ مکمل طور پر ہمارا ساتھ دے سکتا ہے۔ انشاءاللہ آگے درس میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی حیات طیبہ پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔